السلام علیکم جی، رنگ جھنگ کے ایک نئے پروگرام اور نئے موضوع کے ساتھ میں اور حاجی منظور انور صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ حاجی صاحب اور میں آج بات کریں گے پرائیویٹ اسکول سسٹم پر۔ ہمارا جو پرائیویٹ اسکول سسٹم کا نظام ہے یہ کافی عرصے سے چلا آ رہا ہے۔ ہمارے لوگ جو ہیں مطلب جو ہم لوگ جنہیں ہم شہری یا ہم عوام میں شامل ہم لوگ ہیں، ہم اکثر یہ شکایات کرتے نظر آتے ہیں کہ پرائیویٹ اسکول سسٹم کی فیسیں بڑی ہیں، ان کی کتابوں کا بڑا مسئلہ ہے، مختلف کتابیں لگا دی جاتی ہیں، اسٹاف کی سیلریز نہیں اس حوالے سے دی جاتی۔ لیکن یہ باتیں صرف ہم نے جو دیکھی ہیں یہ ہم عام طور پہ گھروں میں بیٹھ کے، بیٹھکوں میں بیٹھ کے یا دفاتر میں بیٹھ کے کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہم انیشیٹو لے لیتے۔ مطلب اگر کسی اسکول کی فیس کا کوئی مسئلہ ہے، کوئی پرائیویٹ اسکول کے سسٹم کا کوئی مسئلہ ہے، تو اس کے لیے ظاہر ہے کوئی نہ کوئی مناسب فورمز بنے ہوئے ہیں، ہم ان فورمز میں بات کرنی چاہیے۔ تو آج ہم نے یہ سوچا ہے کہ پرائیویٹ اسکول سسٹم پہ بات کریں کہ یہ پرائیویٹ اسکول سسٹم بنیادی طور پہ ڈھانچہ ان کا ہے کیا، یہ کام کس طرح کرتا ہے، اور اس میں خوبیاں یا خامیاں کیا کیا ہیں۔ بھائی صاحب کیا حال ہے سر، آپ کے ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے جی، بہت مہربانی، آپ تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ، الحمدللہ۔ اچھا حاج صاحب، ہم نے بہت سارے پرائیویٹ اسکولس دیکھے ہیں، ہمارے ضلع میں بھی ہیں، تقریباً کوئی 900 سے 1000 کے قریب جو محکمہ تعلیم بتاتے ہیں، مطلب رجسٹرڈ ہیں، شاید کم و بیش اور بھی ہوں۔ تو لیکن اصل میں جو چیز ہم نے دیکھی ہے کہ یہ کوئی 5 مرلے پہ اسکول بنا ہے، کوئی 10 مرلے پہ بنا ہے، کوئی بلڈنگ کی صورت حال نہیں ہے۔ مطلب ان کا کیا رول، کیا مطلب اس میں کوئی کس طرح پورے کرتے ہیں، مطلب یہ رول اینڈ ریگولیشن کس حساب سے یہ رجسٹرڈ ہوتے ہیں؟ جناب ملک صاحب، میں آپ کو سب سے پہلے تو یہ مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ نے بڑا اچھا ایک انیشیٹو لیا ہے۔ میں اس معاملے میں تھوڑا سا آپ کو یہ بھی آپ کے نالج میں اضافہ کروں کہ غالباً کوئی 40 سال پہلے میں بھی، بلکہ 50 سال پہلے میں بھی ایک اسکول ٹیچر تھا، پی ایف اسکول میں پڑھاتا رہا ہوں میں۔ تو وہاں پر جو رولز ریگولیشن تھے، بلڈنگ تھی، وہاں پر جو سٹاف تھا وہ پراپر کوالیفائڈ تھے وہ لوگ، اور اس پہ رول ریگولیشن تھے، لاگو تھے، اس کے مطابق تعلیم دی جاتی۔ انلکیلی اس وقت جو ہمارا سلسلہ ہے، میری آبزرویشن یہ ہے کہ پرائیویٹ اسکول جو ہیں یہ ایک مافیا بن چکے ہیں۔ ان کے پاس پراپر عمارات نہیں ہیں، کوالیفائڈ سٹاف نہیں ہے، اور دیگر چیزیں جو ہیں وہ بھی جس قدر ضرورت ہے وہ نہیں ہے۔ تعلیم تو دے رہے ہیں لیکن وہ ایکچولی وہ تعلیم بیچ رہے ہیں۔ اب حالت یہ ہے کہ جس کا جی چاہتا ہے وہ کم پڑھا لکھا ہے، اس کے پاس پیسے ہیں، ایک عمارت جو ہے وہ لے لیتا ہے اس پہ کرائے پہ، اس میں 4-5 کمرے ہوتے ہیں چھوٹے بڑے، تو وہ کسی نے اپنے رہائش کے لیے بنائی ہوتی ہے اور اس میں وہ اسکول بن جاتا ہے۔ اس کے باہر بورڈ لگا ہوتا ہے جناب یہ انگلش میڈیم اسکول ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ چاہتا ہے میرا بچہ جو ہے وہ انگلش میڈیم اسکول میں پڑھے، اور عمارات جو ہے وہ ناکافی ہوتی ہے، وہاں پہ بچے زیادہ ٹھونس دیے جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کمرے ہیں، 30-40 بچے اس میں بٹھا دیے جاتے ہیں، اور یہ عمارات جو ہیں اچھا ڈاکٹر صاحب، اب حاج صاحب جس طرح آپ نے بات کی عمارتوں کے حوالے سے، تو میرے خیال میں ان کا باقاعدہ ایک 1984 کا غالباً آرڈیننس ہے، یعنی کہ یہ اسکول ایجوکیشن پرائیویٹ اسکول ایجوکیشن آرڈیننس 1984 میں آیا تھا، اس کے بعد 2019 میں میرے خیال میں ایک نیا بھی آیا تھا، تو اس کے حوالے سے کچھ نہ کچھ امینڈمنٹس بھی کی تھی انہوں نے۔ تو کوئی نہ کوئی بلڈنگ کے حوالے سے طریقہ کار دیتا ہے، بلڈنگ ڈپارٹمنٹ اس کو چیک کرتا ہے، اس کو بناتا ہے، لیکن میرے خیال میں کوئی مطلب یہ کس طرح ہو جاتا ہے کہ ایک 4 مرلے کا اسکول ہے یا 5 مرلے کا ہے، چلے مان لیتے ہیں ان میں کمروں کی تعداد بھی وہ نہیں ہوتی ہے، جس طرح بھی آپ نے بات کی کہ ایک گھر ہے اس کو کرائے پہ لیا جاتا ہے، وہ رہائش کے لیے بنا ہوتا ہے، اسکول کی طرز پر بھی نہیں بنا ہوتا۔ اسکول کا ایک طریقہ کار ہے، اسکول کا طرز ہے، کلاس روم کی ترتیب ہے، ایسے ساری چیزیں، تو بلڈنگ ڈپارٹمنٹ یا سرکاری ڈپارٹمنٹ اس میں مطلب کیا اس کو اس رولس کے مطابق نہیں دیکھتے، کیا وجوہات کیا ہیں؟ ہاں، یہ اس کا بڑا اچھا آپ کا سوال ہے۔ میں خود کوئی 5 سال تک ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی کا ممبر رہا ہوں۔ اس میں میں نے دیکھا ہے کہ کمیٹی بنی ہوئی ہے جس میں کچھ سینئر ہیڈ ماسٹر ہیں اور ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افیسر بھی اس کا ممبر ہے، کچھ پرائیویٹ لوگ جو ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ تو وہ ایک طریقہ کار ہے کہ انہوں نے ایک بلڈنگ جو ہے مثلا یہ اسکول رجسٹرڈ کرنا ہے، اس کے لیے اس میں پہلی چیز تو ہوتی ہے ان کی عمارت۔ عمارت کے لیے ڈسٹرکٹ ہیلتھ افیسر جو ہے
اس کے آفس سے اور بلڈنگ ڈپارٹمنٹ سے سرٹیفکیٹ لینا ہوتا ہے کہ کیا اس کے جو کمرے ہیں وہ پراپر ہوادار ہیں، اس کی جو صورت حال ہے وہ بہتر ہے، وہاں کتنے بچے بیٹھ سکتے ہیں، وہ گرنے والی عمارت تو نہیں ہے. یا ایسا بھی ہوا ہے کہ کچھ پرائیویٹ اسکولوں کی چھتیں گر گئی اور بچے جو ہیں وہ زخمی ہو گئے. تو بات یہ ہے کہ جو کمیٹی بنی ہوئی اس کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ وزٹ کرے اور وہاں جا کے دیکھے کہ کیا عمارت جو ہے واقعی اسکول بننے کے لیے ہے یا نہیں. پھر یہ ہے کہ چھوٹا سا کمرہ ہے، اتنے بچے بٹھا دیے گئے، اس کمیٹی میں اب ہوتا یہ ہے کہ وہ گھر بیٹھے جناب ان کو یا تو بلا لیتے ہیں اپنے دفتر میں، ان کو چائے پانی کھانا چھانا کھلا دیا اور ان سے سائن کروا لیے. یہ بڑا المیہ ہے ہمارا. اس طریقے سے یہ ہمارے جتنے یہ جڑی بوٹیاں طرح اگ چکے ہیں. ہر گلی محلے میں ایک سکول ہے، وہاں پہ ایک اور بڑا المیہ ہے کہ کئی جگہ پہ وہ گلیاں اتنی تنگ ہیں، وہ جب بچے آ رہے ہوتے ہیں جا رہے ہوتے ہیں تو وہ راستے بند ہوتے ہیں. تو یہ عمارت جو ہے نا پراپر جگہ پہ، یہ خاص طور پہ بلڈنگ ڈپارٹمنٹ اور ڈی او جو ہے ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر، اس کو چاہیے کہ وزٹ کرے اور وہ پراپر بلڈنگ جو ہے اس کو ریکگنائز کرے، ورنہ اس کے رینیول میں. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. بلڈنگ ڈپارٹمنٹ کو چاہیے کہ ہر سال ریگولر اس عمارت کا وزٹ بھی کرے تاکہ اس سے یہ پتہ چلتا رہے کہ آیا عمارت کی کیا صورت حال ہے. کلاس روم صورت کے حوالے سے بھی آپ نے بات کی. کلاس روم اتنے کنجسٹڈ ہوتے ہیں کہ بچے جو ہے نا ایک دوسرے میں جس طرح گھسڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں. اچھا، اس میں ایک اور مسئلہ بھی آج سمجھ میں دیکھا کہ ایک تو ان کی فیسوں کا کوئی نظام نہیں ہے. جس طرح کوئی اسکول چاہتا ہے وہ فیسیں بڑھا دیتا ہے. پھر یونیفارمز انہوں نے کچھ دکانیں یا کچھ اس طرح کتابوں کے لیے بھی کچھ چیزیں دکانیں مخصوص کی ہوئی ہیں کہ وہاں سے ہی لی جانی چاہیے. تو مطلب اس پہ جو عوام ہے، جو والدین ہیں، ان پہ ایک اوور برڈن مطلب ہو جاتا ہے کیونکہ وہ من مرضی کی قیمتیں لیتے ہیں، من مرضی کی فیسیں لیتے ہیں. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ ملک صاحب یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ جتنے بھی پرائیویٹ اسکول ہیں یا کالجز ہیں وہ اپنی من مرضی سے فیسیں مقرر کرتے ہیں. ان کے لیے اگرچہ کرائیٹیریا ہے کہ اس معیار کا سکول ہوگا اس کی اتنی فیس ہوگی، لیکن یہاں پہ یہ ہے اگر کوئی کسی اسکول کا اچھا رزلٹ آ گیا یا اس نے ایڈورٹائزمنٹ کر لی تو اپنی مرضی سے اس کی فیس جو مقرر کر دیتا ہے. اب حالت یہ ہے کہ فیس تو لیتے ہیں اپنی مرضی سے، لیکن جو ایجوکیشن ہے وہاں پہ جو سٹاف ہے وہ کوالیفائڈ سٹاف نہیں ہوتا. اکثریت میں نے دیکھا ہے کہ پہلے کسی زمانے میں تو انڈر میٹرک ہوتے تھے، بعد میں اب یہ ہے کہ ایف اے فیل یا بی اے پاس یا ایم اے فیل یا تھرڈ ڈویژن وہ رکھتے ہیں اور وہ سٹاف جو ہے ان کو بیچاروں کو نوکری تو ملتی ہے. یہ بات آپ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جگہ سے اپنے پنجابی جانے ہیں کہ یار اچھا بال کو نہیں کرنا پرائیویٹ اسکول ہی چلوا دے ہو، چلو کوئی سیکھی جاتی کا گھر آئی ویسی، مطلب اس طرح کا کوئی سٹاف بھی میرے خیال اس میں میرے نالج میں ایسا بھی ہے کہ کچھ ایسی بچیاں جن کی شادیاں نہیں ہو پاتی تو ان کو وہ اپنے اسکول میں اپوائنٹ کر دیتے ہیں اور وہ 5-7 ہزار روپیہ لے کے اس وجہ سے نوکری کرتی رہتی ہیں کہ چلو ہمارے میک اپ کا سامان تو پورا ہوتا رہتا ہے، میرا خرچہ تو پورا. یہ بھی میرے نالج میں یہ تو ایک جسٹ آپ نے ہونا یہ چاہیے کہ گورنمنٹ رولز کے مطابق جو اسکیل ہیں اسکیل وائز ان کو بھی سیلری دی جائے. پرائمری اسکول کا ٹیچر ہے اس کو میرے خیال میں 14واں اسکیل ملتا ہے، اس کے بعد جو ہائی اسکول کا ہے اس کو 16 ملتا ہے، جو کالج میں ہے اس کو 17. لیکن ان کے اپنے اسکیل ہیں، یہ کسی ٹیچر کو، کسی پروفیسر کو، لیکچرر کو وہ پراپر تنخواہ اتنی نہیں ہے. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ مطلب اس میں ٹھیک ہے. اگر آپ تعلیم کے حوالے سے بات کریں تو وہ بھی کچھ مسائل ہیں کہ اتنے تعلیم یافتہ یا ٹرینڈ ٹیچر نہیں جو سرکاری اسکولوں میں ہوتے ہیں. لیکن اس کے لیے بھی یہ دیکھیں نا کہ محکمہ ایجوکیشن کو بھی دیکھنا چاہیے اور تنخواہوں کے لیے محکمہ لیبر، مطلب جن کا یہ کام ہے، مطلب کم از کم ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ کتنے اسکول آج تک ہمیں نہیں پتا، اگر محکمہ لیبر کے پاس یا محکمہ ایجوکیشن کے پاس یا سوشل سیکورٹی کے پاس اعداد و شمار ہیں تو بے شک آپ سے شیئر کر سکتے ہیں کہ کتنے اسکول ہیں جن کے ٹیچرز جو ہیں وہ سوشل سیکورٹی لے رہے ہیں، ان کی سیلریز کیا ہیں، ان کے رول اینڈ ریگولیشنز کیا ہیں، ان کو سیلری صرف دی جاتی ہیں نہیں دی جاتی، تنخواہیں آپ کو ان کے بینکوں میں آتی ہیں نہیں آتی. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ محکمہ لیبر، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اور سوشل سیکورٹی ڈپارٹمنٹ. میرے خیال میں یہ دونوں محکمے جو ہیں لیبر اور سوشل سیکورٹی یہ بالکل کچھ نہیں کرتے، بلکہ اگر یہ وزٹ کریں اور سرپرائز وزٹ کریں تو ان کو پتہ چلے کہ ان کے ایریے میں ان کے نالج سے کہیں زیادہ سکول کھلے ہوئے ہیں. جو ان میں سٹاف اپوائنٹڈ ہے کسی کا کارڈ نہیں بنا ہوا، شاید چند ایک ہوں کسی کا بنا ہوا ہوگا اور وہ بھی کلاس 4 جو ہوتے ہیں بڑی چینج میں سے کسی کا بنا ہوگا تو کوئی آئیڈیا نہیں ہے. لیکن نیچے وہ اس لیے نہیں کرتے نا کہ ان کو اس کا شیئر دینا پڑتا ہے سوشل سیکورٹی کو، اور وہ شیئر دینے سے وہ بالکل اعتراض کرتے ہیں کہ ہم کیوں دیں. اس وجہ سے وہ جو وہاں پہ کلاس 4 سروینٹ ہوتے ہیں نا ان کا بھی رجسٹریشن نہیں ہوتی
اور یہ جو آپ نے بتایا کہ لیبر ڈپارٹمنٹ، ان کو کیا ضرورت ہے لیبر ڈپارٹمنٹ کو، اس پہ پھر کبھی انشاءاللہ ان کے بھی ہم کریں گے. لیبر ڈپارٹمنٹ تو گھر میں بیٹھے منتریاں اکٹھی کرتا ہے. لیبر ڈپارٹمنٹ کو چاہیے نا آ کے چیک کرے کہ سیلری کتنی ہے، ٹائمنگ کیا ہے. یہ ہمارا کام مطلب ٹھیک ہے، وہ کچھ لیتے ہیں نہیں دیتے ہم، ٹھیک ہے اس پہ اس پہ ہم کسی پہ اس طرح الزام نہیں لگاتے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو پراپر کام ہے کسی کا وہ اس کو کرنا چاہیے، چاہے وہ لیبر ڈپارٹمنٹ ہے، چاہے سوشل سیکورٹی ڈپارٹمنٹ، چاہے محکمہ ایجوکیشن ہے. اسی طرح جو ہے نا کہ ہم لوگوں میں بھی بہت ساری خامیاں ہیں، اس پہ بھی ہم بعد میں بات کریں گے. ہم سرکاری اسکول سسٹم کو کیوں نہیں ترجیح دیتے اور پرائیویٹ اسکول سسٹم کی طرف کیوں جاتے ہیں. اچھا سر، یہ جو فیسز اور بکس کے بارے سے مخصوص دکانیں اور یہ ساری چیزیں، اس پہ آپ کہہ رہے تھے کہ بات کریں گے. آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ مافیا بن چکے ہیں. اب سکول مینجمنٹ جو ہے یا کالج مینجمنٹ، وہ یہ چاہتے ہیں کہ سارا کچھ ہماری گرفت میں ہماری مرضی سے کیا جائے. اب بچہ آ رہا ہے، اس کی یونیفارم ہے، والدین کو چاہیے جہاں سے وہ مرضی پرچیز کر، وہ کہتے ہیں نہیں جی فلاں دکان سے آپ نے لے. اب وہ کتابوں پہ کہتے ہیں یہ کاپیوں کے ان کے اسکول کا نام لکھا ہے، وہ کہتے ہیں فلاں دکان پہ لیں گے. وہ اپنی من مرضی کی فیسیں لیتے ہیں، من مرضی کی قیمتیں لیتے ہیں. وہی یونیفارم وہی کتاب اگر عام کسی شاپ سے لے لی جائے تو اس کو آدھی قیمت سے ملتی ہے، لیکن وہ ان کے ساتھ ملے ہوتے ہیں. اس لیے وہ کہتے ہیں یہ تو جناب. دوسرا یہ ہے کہ ہر اسکول نے کالج نے اپنی کینٹین بنا رکھی ہے، وہاں پہ جو آپ کو بازار سے چیزیں بچوں کو ملتی ہیں سستی، وہاں پہ مہنگی دیتے ہیں. وہ ان کی مناپلی ہے. وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ تو کوئی بچہ جو ہے نا اسکول کالج پریمیسز سے باہر نہیں جائے گا اور یہ یہاں سے ساری چیزیں پرچیز. ان اسکولوں میں نہ کوئی کھیلنے کا میدان ہے بچوں کے لیے، نہ کوئی ایسی ایکٹیویٹیز ہیں. مطلب آپ نے دیکھا ہوگا اب اکثر اسکولوں میں، جب میں نے پہلے بتایا کہ اسکول میرے خیال میں کچھ بڑے اسکول میں شاید ایک دو میں ہوں، لیکن جتنی نظر میں میرے جنگ میں ہیں 2-4 اسکولوں کے علاوہ میرا نہیں خیال. آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. میں نے دیکھا میرے خیال میں جھنگ میں سوائے ایک جناب کالج کے یا ایک غزالی مثالین ہے، ایک دو اور ہوں گے، اور ایک دو اور ہیں اسکول کالج، ان کے تو یہ پلے گراؤنڈ بھی ہیں اور بچوں کے لیے وہاں پہ کھیلنے کا میدان بڑا ٹھیک ٹھاک ہے. ادروائز جتنے بڑے بڑے سسٹم ہیں اسکول سسٹم، کسی کے پاس اپنا پلے گراؤنڈ نہیں ہے. اور اس کا پھر نقصان کیا ہوتا ہے؟ مثلا میں جہاں رہتا ہوں میرے گھر کے سامنے ایک پارک ہے، اس کے ارد گرد 3-4 جو ہے پرائیویٹ اسکول ہیں، تو وہ اپنے بچوں کو جناب وہ پارک میں بھیج دیتے ہیں. اس کو پلے گراؤنڈ بنایا ہوا ہے، پلے گراؤنڈ جو ہے وہ بن کے وہ سارا پارک ختم ہو چکا ہے. اور المیہ یہ ہے کہ ہماری ڈسٹرکٹ انتظامیہ جو ہے وہ بھی اس طرف کبھی نہیں پوچھتی. ان کو ہمیں ان کو چاہیے اسکول مینجمنٹ جو ہے یا ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی بنی ہوئی ہے، ان کو چاہیے کہ وہ آگے چیک کریں کہ ان کے پاس تو پلے گراؤنڈ نہیں ہے تو کینسل کریں ان کی یہ جو ان کو اجازت دیتے ہیں. بھائی پلے گراؤنڈ کے بغیر کون سا اسکول چل سکتا ہے؟ پھر یہ ہے کہ پہلے میں نے بتایا کہ عمارتیں، ان کا یہ حال ہے عمارتوں کا کہ چھوٹے چھوٹے کمرے ہیں، ڈربے بنے ہوئے ہیں، اور بعض عمارتوں میں تو وائٹ واش بھی نہیں ہے. میں نے دیکھا ہے اور اس وقت بھی موجود ہیں کہ ان میں وائٹ واش نہیں ہوا اور بچوں کی بینائی جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے اور اندھیرا ہوتا ہے اندر کمروں میں. لیکن جناب پلے گراؤنڈ کیا، ان کے تو اپنے کمرے جو ہیں وہ بھی ان کے لیے بچوں کی افغان صحت کے اصولوں کے مطابق نہیں. یہ بڑا المیہ ہے ہمارا، اور یہ ذمہ داری ہے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی کی اور ڈی سی جھنگ کی کہ وہ بھی آ کے کبھی کبھی وزٹ کریں اور ان سے پوچھیں. صرف ان کو شیلڈیں نہ دیتے رہے. پرائیویٹ اسکول والوں نے ایک بنا رکھی ہے اپنی ایک انجمن، تو ان کو خوش کرتے ہیں، ٹھیک ہے بلا لیا مہمان خصوصی کے طور پہ وہ آئے، ان کو شیلڈ نہیں. ہمارے بھائی ہیں پرائیویٹ اسکول مینجمنٹ والے جو ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ کم از کم یہ رولز ریگولیشن ہے ان کو فالو کریں، پراپر سیلریز دیں، پراپر بلڈنگ بنائیں، پلے گراؤنڈ ہو، اور یہ سارا کچھ جو اپنے انہوں نے ذمہ لے ہوا والدین کو کچھ تو ان کا. اچھا جس طرح ہے کہ جس طرح اب آپ نے بات کی کہ پرائیویٹ اسکول سسٹم کے بارے فیسز کی بھی، تو اس تو یہ سسٹم بھی ہونا چاہیے نا. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں، میں بھی آئی ایم رانگ، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پرائیویٹ اسکول سسٹم ہے یہ باقاعدہ طور پہ ایک بزنس کی شکل اختیار کر گیا ہے. یہ پاکستان میں ایک انڈسٹری بن چکا ہے. تو بزنس وہ بندہ کر سکتا ہے جو اس کی لائبلٹیز ان کی ذمہ داریوں کو پورا کر سکے، جہاں تک میں سمجھتا ہوں. تو اس حوالے سے بھی حکومت کو اگر رول اینڈ ریگولیشنز ہیں جو تفصیل سے، تو ہم نے وہ آرڈیننس نہیں پڑھا 1984 کا اور 2019 والا بھی ہم نے ایکٹ نہیں پڑھا، لیکن ہمیں پڑھنا بھی چاہیے اور باقی لوگوں کو بھی پڑھنا چاہیے اس پہ تفصیل میں. یعنی کہ آخر ان قوانین میں کہیں نہ کہیں یہ بھی تو ہے ہوگا نا، آخر وہ نہ وہ ٹیکس دیتے ہیں تو کوئی اسکول کتنا ٹیکس دیتے ہیں. پھر ان میں یہ رول اینڈ ریگولیشن بنائے جانے چاہیے کہ یہ اگر اسکول اتنی فیس پے لیتا ہے تو وہ اتنی فیس لیتا ہے تو وہ ٹیچرز کو کیا دیتا ہے، وہ فیسیلیٹیٹ کیا کر رہا ہے. یعنی کہ اگر وہ استطاعت نہیں رکھتا، ایک بندہ بزنس کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا، تو پھر اس کو بزنس نہیں کرنا چاہیے.
اصل میں ملک صاحب یہ ایسا ہوا ہے کہ چونکہ بے روزگاری عام ہے اور لوگوں کو کاروبار اور کوئی نہیں ملتا، اور یہ ایجوکیشن ہمارا جو ہے نا یہ مشنری جذبہ کم ہے، یہ کمرشل ہو گیا، تجارتی بنیادوں پہ چلا ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے شہر میں کئی بڑے بڑے کالج بن گئے، گروپ بن گئے، ان کے پیچھے کون ہے؟ سرمایہ دار ہے، اور جو سرمایہ دار ہے اس نے تو پیسے کمانے کے لیے بنایا ہے نا، مشنری جذبہ تو نہیں ہے کہ میں نے اپنی بچوں کو پڑھانا ہے، قوم کو تعلیم دینی ہے، وہ نہیں ہے۔ اس لیے وہ جو بناتے ہیں ادارے تو ہر لحاظ سے وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے اس کی فیسیں مقرر کریں، سٹاف کو اپنی مرضی سے سیلری دیں۔ اور ایک اور بات ہے، کیونکہ یہ کمرشل بنیادوں کو یہ ادارے بنے ہوئے ہیں تو انہوں نے پورے ڈپارٹمنٹ کو یرغمال بنایا ہوا ہے۔ بورڈ میں ان کے بندے بیٹھے ہیں، جب ان کے امتحانات ہوتے ہیں تو یہ کہتے ہیں ہمارا رزلٹ اتنا اچھا آگے کیوں آتا ہے؟ وہ جو آتے ہیں نا ان کا سٹاف جو ہوتا ہے ایجوکیشن امتحان لینے والا عملہ ہوتا ہے، ان کے ساتھ ملی بھگت ہوتی ہے۔ ہاں یہ بات بھی آپ کی ٹھیک ہے کہ یہ باتیں بھی سننے میں آئی ہیں ہمارے، اگرچہ غیر مصدقہ اطلاعات ہیں لیکن یہ باتیں بھی سننے میں آئی ہیں کہ پرائیویٹ اسکول سسٹم والے جو ہیں وہ عمومی طور پہ مختلف سسٹم کی حربے استعمال کرتے رہتے ہیں کہ بورڈز میں اپنی پوزیشنز کو بہتر کرتے رہیں۔ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے بھائی صاحب، آپ پھر کیا کہیں گے؟ مطلب آخر میں اگر یہ ہم اس کو کلوزنگ کی طرف ہم جاتے ہیں کہ ہم لوگوں کو کیا سوچنا چاہیے، پرائیویٹ سسٹم کو کیا سوچنا چاہیے، ان کو بھی بہتری کے لیے اقدامات کرنے چاہیے، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ، اور آپ کا مشورہ اس میں کیا ہے؟ ہاں، اس میں سمجھتا ہوں کہ ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ دونوں چیزیں کسی بھی اسٹیٹ کی جو پرائرٹی ہے اس میں ویلفیئر اسٹیٹ جو ہے نا اس میں یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے کہ عوام کو مفت پرووائڈ کی جائے۔ اب چونکہ ہمارا ملک جو ہے وہ ویلفیئر اسٹیٹ نہیں ہے، وہ تو آپ دیکھیں ہسپتال جو ہیں وہ بھی کمرشل بنیادوں پہ ہیں، اسی طریقے سے یہ ایجوکیشن جو ہے یہ بھی کمرشل بنیادوں پہ ہے۔ اب جن لوگوں نے اسکول بنائے ہیں، کالج کھولے ہیں، ظاہر ہے وہ تو پیسے کمانے کے لیے، تو رولز ریگولیشن جو گورنمنٹ نے بنا رکھے ہیں ان کو فالو کریں اور اس کے مطابق جو ہے نا یہ کیا جائے۔ اب یہ ہے کہ ان کی پراپر مانیٹرنگ کی ضرورت ہے، ان کے رزلٹ پہ نہ جائیں، رزلٹ تو جو بچے ٹیوشن پڑھ لیتے ہیں ان کا رزلٹ آ جاتا ہے۔ ایکچولی ایک اور جس چیز کی کمی ہے، بچوں کی تربیت نہیں ہو رہی۔ اگر ایک کلاس میں 60-70 بچے ہیں جہاں کے کلاس روم میں 35-40 بچوں کی ہے بیٹھنے کی گنجائش ہے، تو 60 بچوں کو پروفیسر یا استاد کیسے پڑھائے گا؟ اس کی تربیت کیا کرے گا؟ میں نے دیکھا ہے جب چھٹی ہوتی ہے تو سارے بچے سکول گھیر کے سڑک کو گھیر کے چل رہے ہوتے ہیں، ان کو اساتذہ یہ بھی نہیں بتا سکتے کہ بھائی ایک لائن میں چلنا ہے، راستہ چھوڑ کے چلنا ہے، کوئی تربیت نہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ضرورت اس امر کی ہے کہ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی ایکٹیو ہو، پرائیویٹ اسکولوں کو ان کی مینجمنٹ کو ساتھ ملائے۔ یہ جو مسائل ہیں، ایک اور بات بھی ہے، والدین جو ہیں وہ بھی بچوں کو بھیج کے بس اس کے بعد خاموش ہو جاتے ہیں کہ ہم نے زیادہ فیسیں دی ہیں۔ اب دیکھیں جھنگ میں نے سنا تھا کہ یہاں پہ بھی کچھ ایسے اسکول بھی ہیں پرائیویٹ جن کی فیس ہزاروں میں، ان کی فیسیں بھی بہت زیادہ ہیں۔ تو چاہیے تو یہ کہ ان کی اتنی فیسیں ہیں تو وہ دیکھا جائے کہ ان کی تعلیم کا کیا معیار ہے، بلڈنگ کا کیا ہے، وہ بچوں کو جو ہے اسٹوڈنٹس ہیں ان کی کتنی تعداد ہے۔ جی آج صاحب آپ نے بالکل ٹھیک بات کی، اس پہ دو طرح سے سوچنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو محکمہ تعلیم ہے ان کو بھی چاہیے کہ، اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو بھی یہ کوآرڈینیشن اس حوالے سے دیکھیں اور یہ دیکھیں کہ یہ تمام پرائیویٹ اسکول جو ہیں وہ کن رول اینڈ ریگولیشن کے تحت چل رہے ہیں، آیا وہ اس پر پورے کرتے بھی ہیں نہیں، ان کی رجسٹرنس کس رول اینڈ ریگولیشن کے تحت ہوئی ہے۔ تو ان چیزوں کو بھی دیکھنے کی اور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک اور چیز جو بہت زیادہ دیکھنے کی ضرورت ہے، ہم لوگوں کا اپنا بھی قصور ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہم لوگ جو ہے نا ہم پریفر ہی کرتے ہیں، ہم کتنے لوگ ہیں جو ہم جنگ کے ہیں یا ہمارے معاشرے میں ایسے کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں نہیں ہم نے فلاں اسکول اچھا ہے بچے میں اس کو پڑھانا ہے، فلاں پرائیویٹ اسکول اچھا ہے ہم نے بچے کو اس میں پڑھانا ہے۔ تو بھائی جب آپ اپنے سرکاری اداروں کو پریفر ہی نہیں کریں گے تو آپ کا چیک اینڈ بیلنس کیا ہوگا؟ پھر آپ بھگتے ہیں، پھر آپ فیسیں بھی بھریں، آپ کو پیسے بھی بھریں، پھر آپ روئیں نا۔ لیکن بہرحال اس طرح بھی آپ دیکھیں، دوسرا جو سرکاری ہیں مطلب ادارے، ان کو بھی چاہیے کہ جتنے بھی پرائیویٹ اسکول سسٹم کے یہ لوگ آتے ہیں ان کے رول ریگولیشن ہوں گے، ان کی کوئی ترتیب ہوگی۔ سپریم کورٹ نے کچھ عرصہ پہلے فیسز کے حوالے سے بھی ایک فیصلہ دیا تھا، تو کم از کم ان کو امپلیمنٹ تو کروایا نا۔ چلو ٹھیک ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم تو کر بیٹھے ہیں غلطی، ظالم تو کچھ آپ ہی خیال کریں۔ اس میں اپنی بات آگے بڑھاتا ہوں۔ ایک اور المیہ ہے کہ جتنے ہمارے سرکاری اسکولوں میں تعینات ٹیچرز ہیں انہوں نے اپنے پرائیویٹ اسکول اکیڈمی بنا رکھی، بہت سارے وہاں پہ وہ ہزاروں روپے لیتے ہیں، وہاں پہ بھی سفیکیشن ہوتی ہے، تھوڑی سی جگہ ہے، وہاں پہ جناب 50 60 100 بچے بیٹھے ہیں، اور وہی اسکول ٹیچر جو سرکاری اسکول میں تعینات ہے وہاں پہ حالانکہ گورنمنٹ نے
उनकी ट्यूशन पे पाबंदी लगा रखी कि कोई सरकारी टीचर जो है वो प्राइवेट ट्यूशन सेंटर नहीं बना सकता, लेकिन यहाँ पे वो बने हुए हैं। और सर इस पे ये एक बहुत लंबा सब्जेक्ट है, इंशाल्लाह ताला इस पे फिर भी बात करेंगे, आप ठीक कह रहे हैं, तो इंशाल्लाह दोबारा बात होगी। तो जरूरत इस अमर की है जी कि तमाम चीज़ों को रूल एंड रेगुलेशन के तहत लाया जाना चाहिए, और अगर इसमें कुछ अमेंडमेंट्स होनी चाहिए तो मेरे ख्याल में अब हमारी एक नई असेंबली आने वाली है जिसके लिए 8 फरवरी का बिगल बज चुका है। तो इन चीज़ों पे भी गौर करें। हम लोगों का पता है क्या माइंडसेट है? हम लोगों का माइंडसेट है जी हमारी नाली बन जावे, साड़ी गली बन जावे, साड़ा सोलंग बन जावे, ते साड़ा बंदा थोड़ा थोड़ा भाई, ये चीज़ें भी तो किसी ने करनी है ना, इन पे गौर करें। ये आप इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते हम हाजी मंजूर अपने साथ से जंग की ट्रांसपोर्ट के हवाले से, जंग से बैरून शहर जाने वाले ट्रांसपोर्ट और जंग से बाहर जो रोड निकलते हैं, शाहराहें निकलती हैं शोर कोट की तरफ, इस पर इंशाल्लाह बात करेंगे। तो इस दफ़ा के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह ताला बहुत मेहरबानी। आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़ भाई साहब, बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम।